منیرہ بیگم نے سہیل کی ہونے والی سسرال کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ غنوہ بیٹا سلمیٰ سے آج پورے گھر کی تفصیلی صفائی کروا اور خاص طور پر ڈرائنگ روم کا کونا کونا چمکتا دکھائی دے۔ یہ سلمان کمی اکثر آدھی ادھوری ڈسٹنگ کر کے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ تم ایسا کرو، ڈسٹنگ خود ہی کر لو، اور ہاں، جیسے ہی صفائی کا کام مکمل ہو کچن میں چلی آنا۔ اپنے کمرے سے نکل کر انہوں نے بڑی بہو کو ہدایات دی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جی اماں جی۔ غنوہ ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے جواب دے کر جی جان سے صفائی میں جٹ گئی۔ سلمیٰ اور اس کی مشترکہ محنت رنگ لے آئی تھی۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ہی گھر چمچما اٹھا۔ سلمیٰ کو چھٹی دے کر وہ گیلے ہاتھ دوپٹے سے پہنچتی کچن میں چلی آئی۔ منیرہ بیگم نے ڈھیر سارا سامان سلیب پر پھیلایا ہوا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں نے سارا سامان نکال لیا ہے، کھانا میں خود بنا لوں گی، تم بس ایسا کرو، یہ مٹن اچھی طرح دھو کر چھلنی میں رکھ دو اور قورمہ کے لیے پیاز لہسن وغیرہ چھیل دو۔ غنوہ نے سر ہلاتے ہوئے گوشت کا تھیلا اٹھا لیا۔ قورمے کے لیے سارا مطلوبہ سامان تیار کروانے کے بعد منیرہ بیگم نے کرسی سے اٹھ کر پتیلا چولہے پر رکھا۔ اچھا بہو، سنو، میں جب تک مٹن قورمہ بناتی ہوں تم کوفتوں کے لیے قیمہ اور مسالے پیس لو۔ غنوہ نے دوپٹہ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالا اور پوری دل جمی سے کوفتوں کے لیے قیمہ اور مسالہ پیسنے لگی۔ گول گول کوفتے بنا کر ٹرے میں رکھے۔ اچھا، بس کوفتے میں پکا لوں گی، تم ذرا دوسرے چولہے پر بریانی کے لیے مسالہ بھون لو۔ غنوہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ دوسرے چولہے پر بریانی کا پتیلا چڑھایا۔ منیرہ بیگم قورمے سے فارغ ہو کر کوفتوں کی طرف متوجہ ہوئیں، جن کا مسالہ بھی غنوہ تیار کر چکی تھی۔ اب صرف کوفتے ڈالنا باقی تھے۔ بریانی کو دم لگانا رہ گیا تھا جب منیرہ بیگم نے غنوہ کو سلاد اور رائتہ بنانے کو کہا۔ ٹرائفل میں خود بنا لوں گی، تم ذرا یہ فروٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دو۔ رائتہ کا باؤل فریج میں رکھنے کے بعد وہ فروٹ کی ٹوکری اور چھری لے کر بیٹھ گئی۔ ایک کے بعد ایک سارے کام نپٹا کر منیرہ بولی، جاؤ بیٹا، نہا دھو کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، باقی کا کام میں کر لوں گی، مہمان بھی بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ غنوہ نے ہاتھ دھو کر کرسی کی پشت پر رکھا، اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلایا اور کچن سے باہر چلی۔ لڑکی والوں کے گھر سے اس کی ماں، بڑی بہن اور ایک بھائی آیا تھا۔ بہن، آپ لوگوں نے خواہ اتنا تکلف کر لیا کھانے پر، ہم بھی آپ کی طرح سیدھے سادے لوگ ہیں۔ میز بار انواع اقسام کے کھانے دیکھ کر فاریہ کی ماں کہے بغیر نہ رہ سکی، اس میں تکلف کیسا بھلا؟ میں نے سب کچھ بہت محبت اور دل سے بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے، منیرہ بیگم محبت سے بولی۔ کیا یہ سب کچھ آپ نے بنایا ہے آنٹی؟ فاریہ کی بڑی بہن کبریٰ کو جیسے اچھو لگ گیا۔ منیرہ بیگم متانت سے مسکرا دی، ہم تو سمجھ رہے تھے آپ کی بہو نے بنایا ہوگا، دراصل اس طرح کی دعوتوں کے انتظام اکثر بہویں ہی کرتی ہیں، نہ تو۔ کبریٰ نے غنوہ کو دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ غنوہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ ساتھ والی کرسی پر بیٹھے مجازی خدا نے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈال کر منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ غنوہ کے حلق میں نوالہ پھنسنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ ارے نہیں بیٹا، میں ان ساسوں میں سے نہیں ہوں جو بہو کے آتے ہی خود تخت پر بیٹھ کر بہو پر حکم چلاتی رہیں۔ بہو بھی تو انسان ہوتی ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس کو بیاہ کر اس گھر میں آئے ہوئے، ابھی تک اس پر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے، بے شک پوچھ لیں۔ منیرہ بیگم نے ہنستے ہوئے غنوہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ کمال ہے آپ کی سوچ، آج کل کے دور میں کہاں ملتی ہیں ایسی۔ کبریٰ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، بھئی سچ بات ہے، ہمیں اپنی اماں کے ہاتھ کے کھانے کی اتنی عادت ہو چکی ہے، اب کسی بڑے سے بڑے ہوٹل کا بھی کھانا پسند نہیں آتا۔ سہیل نے عقیدت مندانہ محبت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، صرف کھانا پکانے میں ہی نہیں، ہماری اماں جی گھرداری میں بھی ہر فن مولا ہے، یہ گھر کا سارا سلیقہ نظام انہی کے دم سے ہے۔ لگے ہاتھوں اسجد نے بھی ماں کی تعریف میں حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے کوئی بیٹی نہیں دی تو میری بہو بھی میرے لیے بیٹی کی طرح ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیتی ہے، بلکہ آج کی دعوت کے لیے سلاد اور رائتہ میری غنوہ نے ہی بنایا۔ اب تو خیر سے میری دوسری بیٹی بھی آنے والی ہے، اس کو بھی اسی طرح اپنے کلیجے سے لگا کر رکھوں گی۔ منیرہ بیگم محبت پاش لہجے میں بول رہی تھیں۔ فاریہ کے گھر والے خوب مرعوب اور مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے غنوہ، اماں نے تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہوئی۔
اس کا مطلب یہ تو نہیں تم بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ؟ رات کے اسجد بگڑے تیور لیے کمرے میں آیا تھا۔ غنوہ اسی کے انتظار میں بیٹھی جاگ رہی تھی۔ اٹھ کر اس کے ہاتھ سے جیکٹ لینی چاہی تو اسجد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جانتی ہو مہمانوں کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی؟ وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ کیسا بے غیرت مرد ہے، اس عمر میں بھی ماں سے خدمتیں کروا رہا ہے اور بہو بھی آرام سے بیٹھی بس عیش کر رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے اسجد، دراصل بس کرو یار، خواہ کی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی پوری بات سے سنے بغیر اس نے بیزاری سے اسے ٹوک دیا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کھردرے لہجے میں بولتا وہ پہلو بدل گیا تھا۔ غنوہ اس کی پشت کو تکتی آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ فاریہ سہیل کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ رخصتی کے بعد کی مختلف رسموں کے بعد اسے اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ خالی ہوتے ہی وہ ٹانگیں سیدھی کر کے قدرے آرام دہ ہو کر نیم دراز ہو گئی۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکے سے کھلا تو وہ سورج سے سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کی اس حرکت پر سہیل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ شادی تو بڑا تھکا دینے والا کام ہے بھائی۔ گلے سے ہار اتار کر صوفے پر ڈالتا وہ ریلیکس انداز میں بولا۔ ہمت ہے تم دلہنوں کی جو سارا دن ایسے ٹیچو بن کر گزار دیتی ہیں۔ بید کلفی سے بولتا وہ اس کے عین سامنے آ بیٹھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے کان میں جھولتے آویزے کو چھیڑا۔ فاریہ کے لبوں پر شرمگی مسکان پھیل گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، خاص طور پر میں۔ اسی وقت دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد فوراً کھل گیا۔ منیرہ بیگم کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر آ گئی۔ انہوں نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اماں جی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اگر ہمیں کچھ چاہیے ہوتا تو میں جا کر کچن سے لے آتا۔ آپ تھک گئی ہوں گی، جا کر آرام کریں۔ سہیل نے نرمی سے کہا۔ تکلیف کیسی بھلا؟ اپنی بہو کا خیال میں نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا؟ تم یاد سے اس کو کچھ کھلا پلا دینا۔ منیرہ دونوں کو پیار سے نوازتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دیکھا تم نے میری اماں کتنی سویٹ ہیں؟ بہت لکی ہو تم جو تمہیں میری اماں جیسی پیار کرنے والی ساس ملی ہے۔ فاریہ کا دل چاہا سلسلہ کلام وہاں سے جوڑا جائے جہاں پر اماں جی کے اندر آنے پر قطع کیا تھا، لیکن سہیل ابھی تک اپنی اماں جی کی تعریفوں میں رطب اللسان تھا۔ رات بھر بے سکونی اور تھکاوٹ کے باوجود اسجد کی ناراضی کا خیال کر کے وہ صبح وقت پر ہی اٹھ گئی۔ کچن میں منیرہ بیگم کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ اماں جی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آج تو ناشتہ دلہن کے گھر سے آنا ہے۔ ہاں، وہ لوگ رسماً ناشتہ لے تو آئیں گے۔ میں سوچ رہی تھی سب کے لیے حلوہ پوری کا ناشتہ بنا لوں۔ تم ایسا کرو۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح ان کی ایک کے بعد ایک ہدایت کے مطابق غنوہ نے بنا جوڑ کر سب کچھ ان کے سامنے رکھا۔ صرف پوریاں تلنا باقی تھا۔ اچھا بس اب رہنے دو، باقی سارا کام میں خود کر لوں گی۔ تم جا کر جب تک ٹیبل پر برتن سیٹ کر دو۔ اماں، آپ جا کر آرام کریں نا، میں یہ کر لوں گی۔ لیکن منیرہ بیگم نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے کچن سے باہر بھیج کر ہی دم لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پوریاں تلنے کی مہک پورے گھر میں پھیلنے لگی۔ افراد خانہ اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ میں نے سوچا بہو کے گھر سے جو ناشتہ آئے گا سو آئے گا، آج میں اس کو اپنے ہاتھوں سے حلوہ پوری بنا کر ناشتہ کرواؤں۔ مہمانوں کے آنے پر منیرہ بیگم کہہ رہی تھی، واہ آنٹی، ساس ہو تو آپ جیسی۔ ہر طرف سے داد و تحسین کے ڈانگرے برسنے لگے۔ ناشتے سے خوب انصاف کیا گیا۔ اسجد کے تاثرات دیکھ کر غنوہ کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس ساری صورتحال سے کیسے نمرد آزما ہو۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ تھما تو زندگی معمول کی ڈگر پر لوٹ آئی۔ غنوہ چند دنوں کے لیے میکے چلی گئی۔ جانے سے پہلے اس نے اسجد سے پوچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چلی جاؤں؟ ویسے کون سا ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی ہو؟ کلائی پر گڑی باندھتا وہ خشک لہجے میں بولا تھا۔ غنوہ سر جھکا کر لب کچلنے لگی۔ چلی جاؤ، میں نے پہلے کب تمہیں روکا ہے؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ غنوہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں سب بہت اچھا تھا۔ اسجد کا التفات، اس کا خیال رکھنا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو اہمیت دینا۔ غنوہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی، لیکن پھر نہ جانے اس سے کہاں چوک ہوئی۔ اسجد کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ پوری کوشش کرتی کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، لیکن ہر بار ہی کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال بن جاتی
اسجد اس سے خفا ہو جاتا۔ اب اس کی خفگی میں لاتعلقی اور عجیب سی سرد مہری جھکنے لگی تھی، سرد مہری جھلکنے لگی تھی۔ اسجد کے رویے سے دل برداشت وہ سستی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ دوسری طرف سہیل ان دنوں اپنی نئی نویلی دلہن کی ناز برداریوں میں لگا ہوا تھا۔ فاریہ تتلی کی مانند پورے گھر میں اڑتی پھرتی۔ اماں آج رات کا کھانا میں بنا لوں؟ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے منیرہ بیگم سے پوچھا، تو وہ جو اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی جیسے کسی خیال سے چونک گئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے سہیل آفس سے آتا ہی ہوگا، تم جا کر تیار ہو جاؤ، اس سے کہو تمہیں باہر کہیں گھمانے لے جائے، نئی شادی ہوئی ہے، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ اوہ اماں جی، آپ سچ میں بہت اچھی ہیں۔ فاریہ بے طرح خوش ہوتی اپنے کمرے میں تیار ہونے چلتی۔ جیسے ہی سہیل نے گھر میں قدم رکھا، کچن کے سامنے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے ماں کے کراہنے کی آواز سنی۔ وہ سرعت سے کچن کی طرف بڑھا، کفگیر ہاتھ میں تھامے چکراتے سر کو بمشکل سنبھالتی منیرہ بیگم کرسی پر ڈھیسی گئی۔ پانی، 2 گھونٹ پانی پلا دو سہیل، میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ سہیل نے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو کچن میں کام کرنے کی؟ انہیں سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے خفگی سے بولا۔ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، اجے صبح بگار والے بینگن کی فرمائش کر کے گیا تھا۔ پہلے تو غنوہ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، آج تو وہ بھی میکے چلی گئی۔ تو آپ نے فاریہ سے کہا ہوتا، وہ بنا دیتی۔ ارے بیٹا، نئی نئی شادی ہوئی ہے، کہاں کچن میں خوار ہوتی رہے، تیار ہو رہی ہے اپنے کمرے میں۔ کہہ رہی تھی سہیل سے کہوں گی آج باہر گھمانے لے جائیں۔ سہیل نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ماں کو سہارا دے کر ان کے کمرے میں لٹانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کامدانی سوٹ پہنے نک سک سے تیار فاریہ نے مسکرا کر آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ایڑیوں کے بل اس کی طرف گھومی۔ اچھا چلیں، آپ بھی فریش ہو کر جلدی سے تیار ہو جائیں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس نے دلیری سے سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے اس نے درشتی سے جھٹک دیا۔ فاریہ ساکت رہ گئی۔ بس کرو یہ چونچلے اب، سہیل اس کے لب پھڑپڑا لے۔ تمہارے اندر احساس نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ وہاں کچن میں میری اماں جان اتنی خراب طبیعت کے باوجود سب کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، اور تم یہاں سج سنور کر گھومنے پھرنے کے پروگرام بنا رہی ہو۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی۔ سہیل غصے کے مارے اس پر الٹ پڑا۔ لیکن سہیل، اماں جی تو بس کرو یار، مزید دماغ خراب مت کرو۔ اب جاؤ، جا کر کچن کو دیکھو، اور ہاں پہلے اماں جی کے پاس جاؤ، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اکھڑے لہجے میں بولتا وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ فاریہ حق تک سی اس کا یہ بدلا روپ دیکھتی رہ گئی، پھر آہستہ سے چوڑیاں اور بندے اتار کر دراز میں رکھے اور بھاری دل لیے باہر نکل گئی۔ اس سے اگلی صبح سہیل خفا سا ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا گیا تھا۔ فاریہ کا اس کو شام گھر واپسی پر اپنے طریقے سے منانے کا ارادہ تھا، سو صبح صبح چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچن سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں آئی اور سہیل کے سارے استری کے لیے جمع شدہ کپڑے اٹھا کر استری کرنے لگی۔ آخری شرٹ پریس کر رہی تھی جب اماں جی اس کا بجتا موبائل لے کر اندر آئیں۔ امی کی کال تھی۔ وہ ان سے بات کرتے کرتے یوں ہی باہر نکل گئی۔ امی اسے ہادیہ کے لیے آئے رشتے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ اتنی منہمک ہو کر ان کی بات سن رہی تھی کہ اسے سہیل کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس پر ایک جٹلی سی نگاہ ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں منیرہ بیگم اس کے استری شدہ کپڑے ہینگر میں لگا کر الماری میں لٹکاتی جا رہی تھی۔ اماں جی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہٹیں ادھر، مجھے دیں، پہلے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سہیل نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہینگر ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ ویسے بھی اپنے بچوں کے کام کرتے ہوئے کون سی ماں تھکتی ہے بھلا؟ کال ختم کر کے اندر آتی فاریہ ٹھٹکی۔ یہ آپ کے کرنے کے کام نہیں ہیں، جن کی ذمہ داری ہے انہیں تو رتی برابر احساس نہیں۔ ایک چپکی ہوئی نگاہ فاریہ پہ ڈالی۔ ارے بیٹا، کیوں خواہ اس بیچاری پر غصہ کر رہے ہو؟ اب اس نے تو مجھے نہیں کہا یہ سب کرنے کے لیے۔ فاریہ اس مکالمے بازی اور ساری سچویشن کو دیکھتی بونچکی کھڑی رہ گئی۔ غنوہ واپس آ گئی تھی، اور پھر ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا، کبھی اس کے ساتھ تو کبھی فاریہ کے ساتھ۔
اسجد کا رویہ غنوہ کے ساتھ اکھڑا اکھڑا تھا تو سہیل بھی اب فاریہ سے بے رخی برتنے لگا تھا۔ فاریہ غنوہ کی سیدھی سادی نہیں تھی۔ فاریہ غنوہ کی طرح سیدھی سادی نہیں تھی۔ اس نے سوچ بچار کی تو معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اماں جی کو بہوؤں سے کام نکلوانا خوب آتا تھا، لیکن ہر بار وہ آخر میں ایسی صورتحال پیدا کر دیتی جس سے دیکھنے اور سننے والا یہی سمجھتا سارا کام انہوں نے خود کیا ہے۔ اس طرح وہ بیٹوں کی نظر میں اچھی بھی بن جاتی اور دنیا کی واہ واہ بھی سمیٹ لیتی۔ غنوہ اسجد کے لیے پراٹھا اور آملیٹ بنا کر دودھ پتی بنانے لگی تھی کہ اماں جی نے اسے فاریہ کو بلا کر لانے کو بھیج دیا اور خود دودھ پتی چھان کر مگ میں رکھ کر ٹرے میں رکھا اور آفس جانے کے لیے تیار اسجد کا ناشتہ لیے لاؤنج میں آ گئی۔ اسجد کی نگاہ فاریہ کے کمرے سے نکلتی غنوہ پر پڑی، لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی منیرہ بیگم لگاوٹ سے بولی، غنوہ آ جاؤ بیٹا، تم اسجد کے ساتھ ناشتہ کر لو۔ جب سے میکے سے واپس آئی ہو مجھے تمہاری صحت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، وہاں پر میری بیٹی کا کوئی اچھے سے خیال نہیں رکھتا ہوگا نا؟ اسجد ناشتہ ختم کر کے اٹھا، امی جی سے دعائیں لیتا آفس کے لیے نکل گیا۔ جاتے جاتے ہاتھ مسلتی غنوہ پر ایک ملامت بھری نگاہ ڈالنا نہیں بھولا۔ اماں جی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فاریہ نے یہ سارا منظر اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلتی لاؤنج میں آئی اور غنوہ کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ اماں جی کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ غنوہ نے بھرائی آنکھیں اٹھا کر چھنبے سے اپنے پہلو میں بیٹھی فاریہ کو دیکھا، جس کی نگاہیں اماں جی کے بند دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ اماں جی تو اتنی اچھی ہیں فاریہ، ہاں، لیکن ان کی یہ ٹرک ہماری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں رہنے دے گی۔ کیا مطلب؟ غنوہ حیران ہوئی اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی۔ میری بات غور سے سنیں غنوہ بھابی، اب ہمیں بھی ایک ٹرک استعمال کرنی پڑے گی۔ غنوہ اور فاریہ نے مل کر پورے گھر کی تفصیلی صفائی کر ڈالی تھی۔ دونوں نے نہا دھو کر کپڑے بدلے اور اپنا حلیہ درست کیا۔ غنوہ نے عرصے بعد اپنے لبوں پر لپسٹک کی تہہ جمائی۔ اماں جی لاؤنج میں 2-4 دانوں کی جگہ تبدیل کرتے ہوئے اسجد سے پوچھ رہی تھی، کیسا لگ رہا ہے لاؤنج اور یہ نئی سیٹنگ؟ بہت روشن اور کھلا کھلا سا۔ اسجد نے توصیفی نگاہیں چاروں طرف دوڑاتے ہوئے کہا، ہاں واقعی بہت زبردست لگ رہا ہے، لیکن اماں آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ صوفے کی پشت سے کمر ٹکائے سہیل نے محبت بھری خفگی سے کہا، آپ کی بہویں کس دن کام آئیں گی؟ بہویں لانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے میں خود تخت پر بیٹھ جاؤں؟ بالکل اماں جی، اب آپ نے یہی کرنا ہے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک ساتھ اندر آئی تھیں۔ جس طرح آپ کی دونوں بہوؤں نے مل کر آج سارا گھر چمکایا ہے، اسی طرح باقی کام بھی مل بانٹ کر لیں گی۔ غنوہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا، بھئی کل سنڈے ہے، میں ابھی سے بتا رہی ہوں، صبح سب کو میں بلدار قیمے والے پراٹھے بنا کر کھلاؤں گی۔ فاریہ نے سہیل کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے علل اعلان کہا۔ دوپہر کا کھانا غنوہ بھابی بنائیں گی اور رات کو ہم دونوں کا مل کر بریانی بنانے کا پروگرام ہے، کیوں غنوہ بھابی؟ سہیل کی نرم گرم نظروں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اس نے غنوہ سے پوچھا تو مسکراتے ہوئے بولی، بالکل اماں جی، آپ کو اب ہل کر پانی پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تخت پر بیٹھ کر بس حکم دینا ہے، کیونکہ آپ کی دونوں بہنیں اب فارم میں آ چکی ہیں۔ غنوہ کی بات پر اسجد کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا۔ اماں جی ٹکر یہ کایا پلٹ دیکھتی رہیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں اب ان کی کوئی ٹرک کام نہیں